المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے تھے. اس آیت کا پہلا حصہ جس میں اولاد کا حصہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں ہم نے بیٹے بیٹیوں کا حصہ پوتے پوتیوں کا حصہ پڑھ لیا ہے تفصیل کے ساتھ. پھر اس کے بعد ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس، یہاں سے فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس یہاں تک ماں باپ کا حصہ ہے، اصول کا حصہ ہے. تو ہم نے ماں باپ اور ان کے حصوں کی تفصیل پڑھ لی ہے. ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد ہو اور اولاد میں صرف بیٹا یا پوتا ہو یعنی مذکر اولاد ہو تو باپ صرف فرضی حصہ لیتا ہے، چھٹا حصہ. اور اگر میت کی اولاد میں بیٹی یا پوتی یعنی مؤنث اولاد ہوں ایک یا زیادہ تو باپ پھر فرضی حصہ چھٹا حصہ لینے کے ساتھ ساتھ باپ پھر باقی اگر مال بچے تو اس بطور اسبہ اس کا بھی وارث ہو جاتا ہے. اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تب پھر باپ صرف اسبہ ہوتا ہے. تو باپ کی یہ حالتیں ہیں. اور ماں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ایک ہو یا زیادہ، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں وارث اولاد اگر میت کی ہو تو تب ماں کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. اور اگر اولاد نہ ہو لیکن ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں پھر بھی ماں کا حصہ چھٹا ہوتا ہے. لیکن اگر نہ میت کی اولاد ہو نہ میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں اس کی پھر تین حالتیں بنتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ صرف ماں باپ موجود ہوں، ایک حالت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ شوہر موجود ہو خاتون فوت ہوئی ہو، اور تیسری حالت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیوی موجود ہو شوہر فوت ہوا ہو مرد فوت ہوا ہو. تو اگر صرف ماں باپ وارث ہوں اولاد بھی نہیں ہے دیگر ورثاء بھی نہیں ہے تو اس صورت میں جتنے مال کے وارث ماں باپ ہیں کل مال کے وارث ماں باپ ہیں تو ماں کل مال کا تہائی حصہ لے گی. 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ اور باقی سارا باپ لے گا. اور اگر شوہر یا بیوی کے ساتھ ماں باپ ہیں، ماں باپ ہوں اور میت کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ماں باپ کے ساتھ صرف شوہر یا بیوی ہی وارث ہو سکتے ہیں. میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا. تو شوہر یا بیوی اگر ساتھ موجود ہوں ماں باپ کے تو شوہر بیوی کو ان کا فرضی حصہ دینے کے بعد جو اس صورتحال میں شوہر ہو تو آدھا ہوگا، بیوی ہو تو چوتھا ہوگا، وہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا تو راجح قول کے مطابق ماں کو اس باقی بچے ہوئے مال کا 1/3 دیا جائے گا اور باپ کو پھر باقی مال دیا جائے گا. تو ماں باپ اور شوہر اور ماں باپ اور بیوی ان دو مسئلوں کو مسئلہ عمریہ کہتے ہیں. تو مسئلہ عمریہ میں ماں راجح قول کے مطابق ماں کا حصہ شوہر اور بیوی کو دینے کے بعد فرضی حصہ دینے کے بعد باقی بچنے والے مال کا 1/3 حصہ. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس صورت میں بھی ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ دیا جائے اگرچہ باپ کا حصہ ماں سے آدھا ہی کیوں نہ رہ جائے. تو بہرحال یہ تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. تو اس کے بعد جس طرح ہم نے بیٹے بیٹیوں کا حصہ پڑھا تھا اور پھر اسی سے پوتے پوتیوں کا حصہ بیان کیا تھا، اسی طرح یہاں ماں باپ کا حصہ پڑھا ہے. تو اب ماں باپ کے بعد
ماں باپ کے ماں باپ ان کا کیا حصہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، تو وہ بھی یہیں سے نکلے گی۔ تو میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ جو حصہ باپ کا ہے، اگر باپ موجود نہ ہو تو جد کا حصہ بھی وہی ہوتا ہے۔ جد کا حصہ باپ والا ہوتا ہے، بیٹا یہاں نہیں بیٹھنا، جد کا حصہ باپ والا ہی ہوتا ہے۔ جو 3 حالتیں باپ کی ہیں وہی 3 حالتیں جد کی ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جد صحیح ہو۔ جد صحیح، جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ جد صحیح اس جد کو کہتے ہیں کہ اصول میں وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو، چاہے وہ ضروری نہیں کہ صرف باپ کا باپ ہی ہو، دوسری پشت میں ہی ہو، نہیں، وہ تیسری چوتھی پشت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پردادا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر جو شخص فوت ہو رہا ہے جس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، اگر وہ اس کا پردادا زندہ ہو تیسری پشت میں، یا چوتھی پشت میں پردادا کا باپ بھی زندہ ہو اور قریبی کوئی باپ یا جد نہ ہو، تو اگر اس مرد میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہیں ہے تو وہ جد صحیح ہے، باپ اور قریبی جد بھی نہیں ہے۔ تو جو حصہ باپ کا ہے وہی حصہ جد صحیح کا ہے۔ باپ کے 3 حصے ہم نے پڑھے، تو یہی 3 حصے جد کے ہیں اگر باپ یا قریبی جد نہ ہو تو جد صحیح کے 3 حصے کیا ہوں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ابھی میں نے باپ کے 3 حصے بیان کیے ہیں، وہی جد صحیح کے ہوں گے، تو کیا 3 حصے ہوں گے جد صحیح کے اگر باپ نہ ہو تو؟ ہاں، نہیں، باپ کی صورت میں بیوی شوہر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ماں کی صورت میں ہے، اس کا تعلق باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ باپ کی 3 حالتیں پڑھی ہیں ہم نے، 2 حالتیں پڑھی ہیں اولاد کے ساتھ اور 1 حالت پڑھی ہے اولاد کے بغیر۔ تو یہی 3 حالتیں دادا کی بھی ہیں، جد کی بھی ہیں اگر جد صحیح ہو تو۔ مال میں سے چھٹا حصہ کب ملے گا؟ صرف چھٹا حصہ اگر اولاد ہو اور اولاد بھی مذکر ہو، نرینہ اولاد ہو، ایک بیٹا یا زیادہ بیٹے یا ایک پوتا یا زیادہ پوتے، ٹھیک ہے۔ اگر نرینہ اولاد ہو تو باپ کا صرف چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر اولاد میں لڑکیاں ہیں، ایک یا زیادہ بیٹی بیٹیاں یا پوتی پوتیاں، تو اس صورت میں جو باپ کا ہوتا ہے وہی دادا کا ہوگا۔ کیا ہوگا دادا کا؟ اگر میت کی بیٹی یا بیٹیاں یا پوتی یا پوتیاں ہوں تو کیا ملے گا دادا کو؟ نہیں، چھٹا حصہ ملے گا پہلے قرآن کے مطابق، اور اگر باقی مال بچے تو وہ عصبی حصہ بھی لے لے گا، یعنی بیٹی پوتی کی موجودگی میں فرضی حصے کے ساتھ ساتھ عصبی حصہ بھی لے گا، اگر عصبی حصہ اگر کچھ مال بچے تو۔ اگر بیٹا یا پوتا ہو پھر تو صرف فرضی حصہ چھٹا حصہ لے گا، اگر بیٹی یا پوتی ہو تو باپ کی طرح اگر باپ نہیں ہے تو دادا وہ فرضی کے ساتھ ساتھ عصبی حصہ بھی لے گا، اور اگر اولاد ہی نہیں ہے میت کی تب پھر دادا عصبہ ہوگا، وہ صرف عصبی حصہ لے گا۔ یہی 3 حصے باپ کے تھے، باپ نہ ہو تو یہی 3 حصے دادا کے ہیں۔ اچھا، جد صحیح کی یہ ہے جو جد صحیح نہیں ہے، یعنی جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ آ جائے، اصول کی بات کر رہا ہوں، اصول میں اوپر میت کے آباء و اجداد میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ آ جائے تو وہ وارث نہیں ہے، وہ اولو الارحام میں ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے نواسہ نواسی کا پڑھا، وہ شاذ و نادر، کبھی کوئی فرضی حصہ لینے والا عصبی حصہ لینے والا نہ ہو تب وہ وارث بن سکتا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں جد فاسد۔ جد فاسد کی کیا مثال ہے؟ جس میں درمیان میں عورت ہو، کوئی مثال دیں۔ مثلا نانا بھی جد ہے، لیکن نانا میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہے، یعنی میت سے اس کا رشتہ ماں کی وجہ سے بن رہا ہے، تو وہ بھی جد ہے، میت مرد ہو یا عورت۔ نہیں، ماموں کی تو بات نہیں ہے، ابھی تو ماموں تو حواشی میں آئے گا نا، ابھی تو ہم فروع اور اصول کی بات پڑھ رہے ہیں، ماموں اصول میں نہیں آتا۔ اصل میں فروع ہیں جو میت سے پیدا ہوئے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ، اور اصول وہ ہیں جن سے مرنے والا یا مرنے والی پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ بلا واسطہ چاہے واسطے کے ساتھ۔ تو ماموں سے تو پیدا نہیں ہوتا نا کوئی، تو ماموں وہ آباء و اجداد میں نہیں آتا، ماموں حواشی میں آئے گا، حواشی کے ہم پڑھتے ہیں ابھی، اس کا ذکر آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو نانا اصول میں آتا ہے، کیونکہ نانا
کسی شخص کو کے دنیا میں آنے کا ایک باعث نانا بھی ہوتا ہے. اگر نانا نہ ہوتا تو ماں نہ ہوتی، اس کی ماں نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو بالواسطہ نانا بھی اصول میں ماں باپ میں آباء و اجداد میں شامل ہے. لیکن نانا جد ہے ویسے بھی بزرگ، لیکن وہ جد فاسد ہے، جد صحیح نہیں ہے، تو نانا وارث نہیں ہوتا. اور یہی آپ کو میں نے مثال دی، نانی وارث ہوتی ہے. نانی کی بتاتا ہوں. ابھی تک کو میں نے اصول میں مردوں کی بات کی، تو جد صحیح اور جد فاسد. اچھا، اب جدہ کی اگر بات کریں تو جدہ یعنی عورتیں اصول میں ماں کی جگہ پر، اگر ماں نہ ہو تو، اگر ماں ہو باپ ہو تو کوئی جد وارث نہیں ہے، چاہے جد صحیح کیوں نہ ہو. باپ ہو تو کوئی وارث نہیں ہے، جس میں بیٹا ہو تو پوتا وارث نہیں ہے. تو باپ ہو تو دادا وارث نہیں ہے، چاہے وہ دادا ہی جس جد صحیح کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح ماں ہو تو کوئی جدہ وارث نہیں ہے. اچھا، ماں نہ ہو تو پھر جدہ. تو اگر عورت کی ماں مر جائے تو وہ اس کا باپ کچھ وارث نہیں ہوگا. کس کا باپ؟ نہیں، یہ تو آپ بالکل ہی کہیں اور پہنچ گئے. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک آدمی کی ماں فوت ہو جاتی ہے، نہیں، عورت فوت ہو جاتی ہے، ایک عورت خود فوت ہو جاتی ہے. ہاں جی، بندے کی اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اس کی ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، جی، تو پھر اس کے باپ کو اس کا حصہ ملے گا. یعنی شوہر کی ملے گی. جی، باپ ہے، شوہر ہے. وہ تو بھی ہم نے اس کی مثالیں پڑھی ہیں. اگر ماں باپ کوئی آدمی کوئی عورت فوت ہو، اس کے ورثہ میں ماں باپ اور شوہر ہو، تو ہم نے پڑھی، اس کی تفصیل پڑھی ہے نا. کوئی مرد فوت ہو، اس کے ورثہ میں بیوی اور اس کے ماں باپ ہو. جب مرد فوت ہوگا تو مرد کے ماں باپ دیکھیں گے اور بیوی. اگر عورت فوت ہوگی تو عورت کے ماں باپ دیکھیں گے، پھر مرد کے ماں باپ نہیں دیکھیں گے. جو فوت ہو اس کے ماں باپ دیکھیں گے، اور ساتھ شوہر. تو شوہر کی موجودگی میں ماں باپ وارث ہوتے ہیں بیوی کے. اگر بیوی فوت ہوتی ہے اور اس کے شوہر بھی موجود ہے، ماں باپ بھی موجود ہے، تو ہم پڑھ چکے ہیں مسئلہ عمریہ ہے. اس میں شوہر کو اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. ابھی ہم شوہر کا حصہ پڑھتے ہیں آگے. شوہر کا اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ہوتا ہے. جو باقی مال بچے گا، اس باقی بچے ہوئے مال کا 1/3 حصہ ماں کو ملے گا، باقی سارا باپ کو مل جائے گا. اگر 6 لاکھ جائیداد ہے بیوی کی، تو 6 لاکھ میں سے شوہر کو 3 لاکھ، باقی 3 لاکھ بچا. ان 3 لاکھ میں سے ماں کا 1/3، باقی بچے ہوئے کا 1/3 1 لاکھ، اور باپ کا 2 لاکھ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو 3 لاکھ دے دو، ماں کو کل جائیداد کا 1/3 2 لاکھ دے دو، اور باپ کو باقی بچے والا 1 لاکھ دے دو. لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے. صحیح رائے، جمہور کی رائے اور جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ ماں کو 1 لاکھ ملے گا اور باپ کو 2 لاکھ ملے گا اور شوہر کو 3 لاکھ ملے گا. اور اگر اولاد ہو تو پھر مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ اگر اولاد میں لڑکے ہے، بیٹا ہے یا پوتا، تو باپ کا صرف 6ٹھا حصہ ہے، ماں کا بھی 6ٹھا حصہ ہے. شوہر کا 4تھا ہو جاتا ہے اس صورت میں، اور باقی اولاد لے جاتی ہے. اور اگر لڑکیاں ہوں اولاد میں تو پھر باپ کا 6ٹھا بھی ہوتا ہے اور عصبی حصہ بھی ہوتا ہے اگر بچے تو. ماں کا صرف فرضی 6ٹھا حصہ. شوہر کا 4تھا حصہ ہوگا اولاد کی موجودگی میں. بیٹی ہوگی تو 1 ہے تو آدھا، زیادہ ہوں گے تو 2/3. وہ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں. اب میں بات کر رہا تھا جدہ کی. تو جدہ میں کون جدہ وارث ہے، کون جدہ وارث نہیں ہے. ہم نے جب فروع کی بات کی تو وہاں ہم نے کہا کہ ہر ایک تو بیٹا بیٹی ہے نا، بیٹا بیٹی سے نیچے گئے تو ہم نے کہا ہر وہ مرد یا عورت جس میں عورت وارث نہ ہو. اگر عورت وارث نہ ہو تو وہ وارث ہوگا، پوتا ہے یا پوتی، پڑ پوتا ہے یا پڑ پوتی. اسی طرح ہم نے جد صحیح کے بارے میں بھی کہا، جد صحیح وہ ہے جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. جدہ میں یہ بات نہیں ہے. جدہ میں یہ نہیں کہنا کہ اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو، نہیں. جدہ میں ہم نے کہنا ہے کہ اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں جد فاسد نہ ہو. یعنی جد فاسد کی ماں جدہ فاسدہ ہوتی ہے. عورت کا واسطہ آ جائے پھر وہ جدہ فاسدہ نہیں بنتی. اس میں علماء کا اتفاق ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا اصول چینج ہو گیا ہے. ہر جگہ تھا عورت کا واسطہ نہ ہو. جہاں عورت کا واسطہ آ جائے نواسہ میں، اولاد میں، تو وہ نواسہ اولو الارحام میں چلا جاتا ہے، وہ فرضی عصبی حصہ نہیں لیتا. اسی طرح نواسی میں بھی اولاد کی اولاد میں جہاں عورت کا واسطہ آ جائے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو وہ اولو الارحام میں چلے جاتے ہیں. مرد اصول میں بھی یہی ہے.
جد میں بھی یہی ہے، عورت کا واسطہ آئے تو وہ جد فاسد بن جاتا ہے، اولو الارحام میں چلا جاتا ہے. عورت کا واسطہ نہ آئے تو وہ اسبہ ہوتا ہے، باپ کی طرح حصہ لیتا ہے، یا فرضی حصہ بھی لیتا ہے. لیکن جدہ میں یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے. جدہ میں ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. ہم نے کہنا ہے اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو. اور جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو. یعنی گویا کہ وہ عورت وارث نہیں ہے اصول میں جس میں اور میت میں عورت اور اس کے ساتھ مرد، عورت کے بعد مرد دونوں آئیں. جد فاسد یعنی نانا کی ماں جو ہے، اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کے ورثاء میں نانا کی ماں موجود ہے، پر نانی، نانا کی ماں، نانا کی ماں جدہ فاسدہ ہے. نانا کی ماں کیوں جدہ فاسدہ ہے؟ کیونکہ اس میں اور میت، عورت کی بات نہیں کرنی، اس میں اور میت میں جد فاسد موجود ہے. لیکن نانی خود، نانی وارث ہے. نانی اور میت میں کس کا واسطہ ہے؟ عورت کا، ماں کا. ماں کا واسطہ جدہ کے لیے مضر نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے علماء کا. نانا کے لیے تو عورت کا واسطہ مضر ہے، نانا جد فاسد بن جائے گا. نانی جدہ فاسدہ نہیں ہے، نانی جدہ صحیحہ ہے. تو یہ جدہ صحیح اور جدہ صحیحہ، اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ میں نے بنایا ہوا ہے ایک، اس نقشے سے یہ بات سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ اجداد اور جداد کی میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے. جی آپ دیکھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے جد صحیح، ایک جد صحیح ہے اور آگے جد فاسد لکھا ہوا ہے. یہ اصول میں ایک تو ہے نا ماں باپ کے بعد جو دوسری تیسری پشت میں جد یا جدہ، تو پہلے جد کی بات کریں پھر نیچے جدہ کی بات ہے. تو جد میں ایک جد صحیح ہے، اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. وہاں تو وہی جد کی بات ہو تو وہ پھر ہم کہیں گے عورت نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ جد صحیح ہوگا جیسے دادا، پردادا. اور جد فاسد اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو، وہ جد فاسد ہوگا جیسے نانا، جیسے دادی کا باپ. دادی کا باپ، اس میں دادی عورت ہے، دادی کا باپ وارث نہیں ہوگا. اچھا جدہ صحیحہ کیا ہے؟ جدہ صحیحہ میں یہ نہیں کہنا اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. جدہ صحیحہ میں ہم کہتے ہیں اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو. اور جد فاسد کیا ہے؟ جد فاسد یہ ہے، گویا کہ جدہ صحیحہ وہ ہے جس میں اور جس عورت میں اور میت میں پہلے عورت پھر مرد نہ آئے، دونوں اکٹھے نہ آئیں، عورت اور مرد. جدہ فاسدہ کون ہے؟ وہ جد فاسد کی ماں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نیچے میں آپ کو نقشے سے بتاتا ہوں. یہ میت ہے، میت کے اگر ہم اوپر جائیں اصول میں تو دیکھیے یہ تو باپ اور ماں ہے. باپ اور ماں تو وارث ہے نا، ان میں تو کوئی صحیح اور فاسد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو وارث ہوتے ہیں اور ہر صورت میں وارث ہوتے ہیں. اگر یہ مسلمان ہو تو، اگر یہ ان کا مذہب فرق ہو تو الگ بات ہے، پھر وارث نہیں ہوتے، ورنہ ماں باپ ہر صورت میں وارث ہوتے ہیں. ان کی تفصیلات ہم پڑھ چکے. ان سے اوپر اب دیکھیں، ان سے اوپر پہلے جد دیکھ لیں آپ، پھر جدہ دیکھیں گے. دیکھیں ماں باپ، ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے، پھر باپ کا بھی ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے، ماں کا بھی باپ ہوتا ہے اور ماں ہوتی ہے. گویا کہ دوسری پشت میں دو جد ہو جاتے ہیں، دو جدات ہو جاتی ہیں. تیسری پشت میں 4 جد اور 4 جدات ہو جاتی ہیں. یہ باپ کا باپ ہے، یہ باپ کی ماں ہے، دادا ہے، یہ دادی ہے. یہ ماں کا باپ ہے نانا، اور یہ ماں کی ماں ہے نانی. یہ دادا کا باپ ہے، یہ دادا کی ماں ہے. یہ دادی کا باپ ہے، یہ دادی کی ماں ہے. یہ نانا کا باپ ہے، یہ نانا کی ماں ہے. یہ نانی کا باپ ہے اور یہ نانی کی ماں ہے. تو تیسری پشت میں 4 جد ہو گئے اور 4 جدات ہو گئی. چوتھی پشت میں جائیں گے تو ڈبل، ہر ایک کے 2 ماں باپ اس طرح کر کے. اب آپ دیکھیں دوسری پشت میں صرف پہلے جد کی بات کریں.
تو جد میں تو عورت اور مرد کی ہم نے بات کرنی ہے. جس جد میں عورت آ گئی وہ جد فاسد ہے، جس میں عورت نہ آئی تو وہ جد صحیح ہے. اب یہ جد صحیح ہے کیونکہ اس میں اور میت میں باپ ہے، باپ عورت نہیں ہے. لیکن یہ جو جد ہے یہ فاسد ہے، نانا. اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے جد کی بات کرتے ہیں. تیسری پشت میں آ جائیں. تیسری پشت میں کتنے جد ہیں؟ 4. 1 2 3 4. ان 4 میں صحیح کتنے ہیں؟ ہر پشت میں یاد رکھیے ایک جد صحیح ہوتا ہے. تیسری پشت میں بھی ایک صحیح ہوگا، چوتھی میں بھی ایک ہی صحیح ہوگا، باقی سب میں عورت کا واسطہ آئے گا. آپ دیکھیے مثلا یہ جو دادا ہے، دادا کا باپ، یہ جد صحیح ہے. اس میں ایک دادا کا واسطہ ہے، ایک باپ کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے، عورت کا واسطہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جد ہے، اگرچہ یہ باپ کی طرف سے ہے لیکن یہ بھی جد فاسد ہے کیونکہ اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ آ گیا، چاہے پہلے مرلے پہ نہیں آیا، دوسرے مرلے پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ جو ماں کی طرف سے تو جتنے بھی جد آئیں گے وہ سارے کے سارے فاسد ہوں گے کیونکہ ماں خود عورت ہے. تو ماں کی طرف سے تو کوئی بھی جد وارث نہیں ہو سکتا. ماں کا باپ، اس میں ایک عورت واسطہ ہے ماں کی. نانی کا باپ، اس میں تو 2 عورتیں، 2 واسطوں میں دونوں عورتیں ہیں. نانی کے باپ میں ایک نانی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے. یہ تو زیادہ جد فاسد ہوا نا. اب چوتھی پشت میں آؤں. چوتھی پشت میں جد میں نے اوپر کر دی ہیں، جدات نیچے کر دی ہیں. 8 جد ہیں اور 8 جدات ہیں. ان 8 میں سے چوتھی پشت میں ایک جد صحیح ہوگا، باقی سب میں عورت کا واسطہ ہے. کون سا جد صحیح ہے؟ یعنی جو پردادا کا باپ ہے. پردادا کا باپ، اس میں دیکھیں آپ 3 واسطے ہیں، ایک پردادا کا، ایک دادا کا، ایک باپ کا، تینوں مرد ہے. بس یہ جد صحیح ہے چوتھی پشت میں. یہ وارث ہوگا اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہوا تو پھر یہ وارث نہیں ہوگا. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا اور یہ فوت ہوا اور اس وقت یہ زندہ تھا پردادا کا باپ، تو یہ باپ کی طرح وارث ہوگا. جو حصے باپ کے تھے وہ سارے اس کو ملیں گے، جیسے پوتا پڑ پوتا کی ہم نے تفصیل پڑھی. لیکن باقی سارے دیکھیں آپ، یہ جو جد ہے یہ فاسد کیوں ہے؟ اس میں کس عورت کا واسطہ ہے؟ اس میں اس جدہ کا واسطہ ہے، ایک عورت کا واسطہ ہے. یہ کیوں فاسد ہے؟ اس میں اگرچہ یہ تو مرد ہے، یہ عورت آ گئی. یہ کیوں فاسد ہے؟ اس میں ایک عورت کا واسطہ، 2 عورت کا واسطہ اور یہ مرد، 2 عورتوں کا واسطہ ہے میت میں اور اس میں. یہ آپ دیکھیں یہ ماں کی طرف سے ہے. ماں کی طرف سے تو 4 ہیں، چاروں ماں خود، ایک ماں عورت ہے اور ایک باقی 2 مرد ہیں. یہاں ایک ماں عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. یہاں ایک ماں عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ مرد ہے. اور یہاں 3 عورتیں واسطے میں آ رہی ہیں. تو بہرحال ہر پشت میں ایک جد صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جد کی تو بات تو واضح ہو گئی. اب جدہ میں آ جائیں ذرا. جدہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں آپ نے مرد عورت کی بات نہیں کرنی. جدہ میں بات کرنی جد فاسد. اگر درمیان میں آئے تو پھر وہ جدہ فاسدہ ہوگی، ورنہ وہ وارث ہوگی. جدہ اگر درمیان میں جد فاسد آئے تب وہ جدہ فاسدہ ہوگی، ورنہ وہ جدہ صحیحہ ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ پہلی پشت میں تو ماں ایک ہی ہے. ماں نہ ہو تو دوسری پشت میں کتنی جدات ہیں؟ 2 نہیں 2. ایک دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے نا. دادی بھی تو جدہ ہے نا، نانی بھی. دونوں وارث ہیں. دادی بھی وارث ہے، نانی بھی وارث ہے. نہ دادی میں جد فاسد کا، یہاں عورت کی بات نہیں کرنی، یہاں کہنی جد فاسد کا واسطہ ہے کہ نہیں. دیکھیں آپ، جدہ صحیحہ کون ہے؟ اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو. تو اب دیکھیں دادی میں بھی جد فاسد نہیں ہے، جد ہے، باپ ہے، باپ جد ہے ہی نہیں، تو دادی میں جد کا واسطہ ہی نہیں ہے. اور نانی، اس میں بھی جد کا واسطہ نہیں ہے، اس میں ماں کا واسطہ ہے، عورت کا. تو نانی بھی وارث ہے، دادی بھی وارث ہے. یہ وہ مثال ہے جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض ایسی مثالیں بھی ہیں وراثت میں جہاں مرد نقصان میں رہتا ہے، ایک ہی لیول میں عورت فائدے میں رہتی ہے. دیکھیں نانا نانی میں، نانا تو محروم ہے، نانی وارث ہے، اور اس میں سب علماء کا اتفاق ہے. نانا چونکہ جد فاسد ہے اور نانی جد فاسدہ نہیں ہے یہاں، کیونکہ جد فاسد میں تو اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو، اور جد فاسدہ میں ہم نے یہ نہیں کہنا اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو، یہ نہیں کہنا. ہم نے کہنا ہے اصول میں ہر وہ عورت جس میں اور میت میں جد فاسد کا واسطہ ہو تو وہ جد فاسدہ ہوگی، ورنہ جد صحیحہ ہوگی. تو دوسری پشت میں 2 جدات ہیں، دونوں صحیحہ ہیں، دونوں وارث ہوں گی. تیسری پشت میں کتنی جدات ہیں؟ ہر پشت میں 2، یعنی ڈبل ہو جائیں گی نا.
دوسری پشت میں 2 تھی، تیسری پشت میں 4 ہے، یہ جدہ، یہ جدہ، یہ جدہ، یہ جدہ، ان 4 میں سے کون سی صحیحہ ہیں اور کون سی فاسدہ ہیں؟ 3 صحیحہ ہیں تیسری پشت میں اور 1 فاسدہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جد ہر پشت میں ایک ہی صحیح ہوتا ہے، جدہ ہر پشت میں ایک زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسری پشت میں 2 جدات صحیح ہیں، تیسری پشت میں 3 جدات صحیح ہیں، چوتھی پشت میں 4 جدات صحیحہ ہوں گی، پانچویں پشت میں 5 جدات صحیحہ ہوں گی۔ کیسے؟ دوسری پشت میں تو دیکھیں دادی نانی دونوں جدہ صحیح ہیں کیونکہ جد فاسد نہیں ہے۔ تیسری پشت میں یہ جدہ، اس میں کون واسطہ ہے؟ اس میں ایک ہی جد واسطہ ہے، ایک ہی باپ واسطہ ہے، باپ جد نہیں ہے، یہ جد واسطہ ہے، یہ جد فاسد نہیں ہے۔ تو یہ جو دادا کی ماں ہے یہ جدہ صحیحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وارث ہوتی ہے۔ یہ جو ہے جدہ، دیکھیں اس میں جد فاسد تو نہیں ہے، اس میں ایک جدہ ہے جد نہیں ہے، ایک باپ ہے یہ بھی جد نہیں ہے، یہ بھی جدہ صحیحہ ہے۔ تیسری پشت میں یہ 2 صحیحہ ہوئی، یہ جو جدہ ہے نا یہ جدہ فاسدہ ہے کیونکہ اس میں اور میت میں جد فاسد آ رہا ہے، اور یہ جو پڑھ نانی ہے یہ بھی جدہ صحیح ہے، اس میں جد ہے ہی نہیں۔ چوتھی پشت میں آ جائے تو 4 جدات صحیحہ ہیں، چوتھی پشت میں 4 یہ جو جدہ صحیحہ ہے اس میں اور میت میں جد فاسد نہیں ہے، اس میں اور میت میں بھی جد فاسد نہیں ہے، ایک جدہ ہے، ایک یہ جدہ یہ صحیح ہے، تو یہ بھی جدہ صحیحہ ہے۔ یہ جو جدہ ہے نا یہ فاسد ہے کیونکہ یہ دادی کے باپ کی ماں ہے، دادی کا باپ جد فاسد ہے، تو یہ جد فاسد کا واسطہ، جد فاسد کو میں نے بلو کیا ہوا ہے، یہ جد فاسد کی ماں ہے تو جدہ فاسدہ ہے، یہ بھی جد فاسد کی ماں ہے، یہ بھی جد فاسد کی ماں ہے، یہ بھی جد فاسد کی ماں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح کر کے اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ بتا دیا کہ جد صحیح اور جد فاسد تو وارث ہی نہیں ہے، جد صحیح وارث ہوتا ہے۔ جد صحیح کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جد صحیح دوسری پشت میں ہو، تیسری پشت میں ہو، اگر باپ نہیں ہے، قریبی جد نہیں ہے تو جد صحیح باپ والا حصہ لے گا، 3 باپ کے حصے۔ جدہ صحیحہ اگر ماں یا قریبی جدہ نہ ہو، دوسری پشت میں ہو، تیسری میں ہو، جدہ صحیحہ وہ کون سا حصہ لیتی ہے؟ اگر وہ صحیحہ ہو تو، فاسدہ ہو تو وارث نہیں ہے، اگر صحیحہ ہو تو کون سا حصہ لے گی؟ وہ ماں والا حصہ نہیں لیتی۔ ماں کے 2 حصے ہم نے پڑھے، ایک ماں کا حصہ پڑھا تیسرا اگر اولاد نہ ہو اور ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ، اور ایک ماں کا حصہ پڑھا چھٹا اولاد کی موجودگی میں بہن۔ جدہ کا حصہ صرف چھٹا ہوتا ہے، تیسرا نہیں ہوتا جدہ کا، جدہ پوری طرح ماں کے قائم مقام نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جد صحیح اگر موجود ہو اور باپ یا قریبی جد نہ ہو، چاہے وہ دادا ہو چاہے پردادا ہو، دوسری تیسری پشت میں، چوتھی پشت میں، باپ یا قریبی جد نہ ہو، جد صحیح اگر وارث ہو تو وہ پوری طرح باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ کی تمام حالتیں میں باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بعض تفصیلی حالتوں میں تھوڑا فرق ہے لیکن میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جدہ صحیحہ اور جد فاسد وارث نہیں ہوتا، جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ وارث نہیں ہوتی، جدہ فاسدہ بہت کم ہوتی ہے، زیادہ جدہ صحیحہ ہوتی ہیں۔ جدہ صحیحہ وارث ہوتی ہے چاہے دادی ہو چاہے نانی ہو، جس میں اور میت میں جد فاسد نہ ہو، وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے۔ تو جدہ صحیحہ اگر ماں یا قریبی جدہ نہ ہو دوسری پشت میں تیسری پشت میں تو وہ ماں والا حصہ نہیں لیتی، وہ ہر حال میں چھٹا حصہ لے گی اگر وارث ہو تو۔ اور اگر ایک لیول میں 2 جدات صحیحہ آ جائیں، جدات میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک لیول میں زیادہ آ جاتی ہیں، جد میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، ایک لیول میں 2 آ جائیں کیونکہ ہر پشت میں ایک ہی جد وارث ہوتا ہے۔ جدات میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ میں تو ماں وارث ہوتی ہے، دوسری پشت میں دادی نانی دونوں وارث ہیں بطور جدہ، تیسری پشت میں 3 وارث ہوتی ہیں، دادا کی ماں بھی، دادی کی ماں بھی اور نانی کی ماں بھی، نانا کی ماں وارث نہیں ہوتی، چوتھی پشت میں 4 وارث ہوتی ہیں۔ اگر تو جدہ صحیحہ موجود ہے اور ماں یا قریبی جدہ موجود ہے تو پھر تو اوپر والی محروم ہو جائے گی، اگر ماں یا قریبی جدہ نہیں ہے تو ایک تو جدہ صحیحہ نے ہر حال میں ماں کا حصہ نہیں لینا، اس نے اگر حصہ لینا ہے تو چھٹا لینا ہے، اور اگر وہ ایک لیول میں زیادہ آ گئیں تو وہ چھٹے حصے میں شریک ہو جائیں گی، ایک ہی چھٹے حصے میں، جس طرح پوتی کے بارے میں پڑھا تھا نا ہم نے، بیٹی پوتی ہو تو بیٹی آدھا لیتی ہے، پوتی چھٹا حصہ لیتی ہے، اگر ایک بیٹی اور 2 پوتیاں یا 3 پوتیاں ہوں تو پوتیاں چھٹے حصے میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جدات بھی، مثلا اگر نانی دادی ہے، صرف نانی دادی اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھائی ہے مثلا، کوئی چچا وغیرہ ہے،
تو اب ہم نے یہ نہیں کہنا اگر ماں ہوتی یہاں تو ماں تیسرا حصہ لیتی، اگر اولاد نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھائی نہیں ہے تو ماں تیسرا حصہ لیتی. لیکن اگر جدہ ہے، نانی یا دادی، اور ساتھ کوئی بھائی ہے، ساتھ کوئی چچا ہے، تو جدہ چھٹا حصہ لے گی، وہ چھٹے حصے سے زیادہ نہیں لے سکتی. اس میں اجماع ہے علماء کا. اور اگر جدات ایک سے زیادہ ہو جائیں، مثلا نانی دادی دونوں موجود ہیں، دونوں زندہ ہیں، ماں نہیں ہے، ماں ہو تو پھر نہ نانی وارث ہے نہ دادی وارث. لیکن اگر ماں نہیں ہے، نانی بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے میت کی وفات کے وقت، تو نانی دادی دونوں چھٹے حصے میں برابر کی شریک ہو جائیں گی. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، اور اس کا چچا ہے بالفرض. تو نانی دادی چھٹے حصے میں شریک ہوں گی، یعنی 6 لاکھ کا 1 لاکھ نانی دادی دونوں کو دے دیا جائے گا، 50 ہزار. جو باقی مال بچا 5 لاکھ وہ سارا چچا لے جائے گا بطور اسبہ. چچا وغیرہ کے بارے میں بعد میں پڑھتے ہیں ہم. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جد صحیح باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، جدہ صحیحہ ماں کے قائم مقام نہیں ہوتی، وہ چھٹا حصہ لیتی ہے صرف. ایک بات اور کہ اگر باپ موجود ہو، باپ اپنے سے اوپر ان جد صحیح کو محروم کر دیتا ہے. سارے جد صحیح باپ کے اوپر ہی ہوتے ہیں، وہ ماں کی طرف سے تو جد وارث ہی نہیں ہوتا. اچھا، باپ اپنے سے اوپر جدات کو بھی محروم کر دیتا ہے، جس طرح بیٹا اپنے سے نیچے پوتی کو بھی محروم کر دیتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، پوتے میں وہ شرط نہیں ہے. باپ اپنے سے اوپر جدہ کو محروم کر دیتا ہے بشرطے کہ باپ اس میں واسطہ بن رہا ہو. مثلا اگر میت کا باپ اور میت کی دادی موجود ہو تو دادی وارث نہیں ہوگی باپ کی موجودگی میں. جس طرح بیٹا موجود اور پوتی موجود ہو، پوتی وارث نہیں ہوتی. لیکن اگر میت کا باپ اور میت کی نانی موجود ہے، نانی بھی وارث ہے، تو باپ نانی کو محروم نہیں کر سکتا. بیٹے میں یہ نہیں تھا. بیٹا صرف ان پوتیوں کو محروم نہیں کرتا جس میں وہ واسطہ بن رہا ہے، بیٹا ان پوتیوں کو بھی یا پوتوں کو بھی محروم کر دیتا جن میں واسطہ نہیں بن رہا. یعنی اگر میت کا ایک بیٹا موجود ہے اور میت کے دوسرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کی اولاد موجود ہے، تو یہ جو زندہ بیٹا ہے یہ ان یتیم پوتے پوتیوں کو بھی محروم کر دیتا ہے جو دوسرے بیٹے سے ہیں. یہ بیٹا خود واسطہ نہیں ہے ان میں. لیکن باپ میں یہ چیز نہیں ہے. باپ صرف جد کو تو محروم کرے گا ہی کرے گا، ان جدات کو بھی محروم کرے گا جن میں وہ واسطہ بن رہا ہے. اب مثلا باپ نانی میں واسطہ نہیں بن رہا تو باپ نانی کو محروم نہیں کر سکتا. باپ اکیلا ہے، اولاد نہیں ہے، تو باپ اسبہ بنے گا، نانی چھٹے حصے کی مالک ہوگی، نانی چھٹا حصہ لے گی، باپ اسبہ ہوگا. لیکن اگر باپ اور دادی آ جائیں تو دادی محروم ہوگی. اسی طرح یہ دادا ہے، دادا کے ساتھ اگر یہ جدہ ہے، دادا کی ماں یا اس کی ماں، یہ تو محروم دادا ان کو کر دے گا کیونکہ دادا ان میں واسطہ بن رہا ہے. لیکن اگر دادا کے ساتھ دادی آ جائے، دادی کو دادا محروم نہیں کرتا، وہ تو اس کے لیول کی ہے. اگر دادا کے ساتھ دادی کی ماں آ جائے، اس کی ساس دادا کے ساتھ، دادی کی ماں کو بھی محروم نہیں کرے گا کیونکہ دادا اس میں واسطہ نہیں بن رہا. تو مرد اپنے سے اوپر جد کو تو محروم کرتا ہی کرتا، اپنے سے اوپر جدات کو بھی محروم کر دیتا ہے بشرطے کہ ان میں واسطہ بن رہا ہو. عورت اپنے سے اوپر تمام جدات کو محروم کرتی ہے، چاہے ان میں جدات کو چاہے واسطہ بنے یا نہ بنے. مثلا ماں نانی کو بھی محروم کرتی ہے، دادی کو بھی محروم کرتی ہے، اگرچہ دادی میں ماں واسطہ نہیں بن رہی، لیکن ماں دادی کو بھی محروم کر دیتی ہے، پڑ دادی کو بھی محروم کر دیتی ہے، پڑ نانی کو بھی محروم کر دیتی ہے. لیکن ماں دادا کو محروم نہیں کر سکتی، جس طرح بیٹی پوتے کو محروم نہیں کر سکتی. یہ کچھ تفصیلات ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کچھ اور تفصیلات بھی ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتے سب آگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصول کا ماں باپ کا حصہ بیان کیا. اور ماں باپ کے ساتھ میں نے آپ کو دادا دادی نانا نانی وغیرہ کی تفصیل بھی بیان کر دی. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ حصے بیان کر کے کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فروع اور اصول ہیں، یہ دو مین سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ جو حصے ملیں گے نا، چاہے وہ اولاد کے حصے پیچھے جو بیان ہوئے،
چاہے یہ ماں باپ اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب کے حصے، چاہے یہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے حصے، جو بھی حصے ہوں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے. یہ سب حصے ملیں گے وصیت کے بعد، جو وہ وصیت کرے. کون کرے؟ مرنے والا. او دین یا قرض کے بعد. یہ سارے حصے وصیت کے بعد اور قرض کے بعد ملیں گے. کیا مطلب؟ جو کہ وہ مال پانا پڑے گا، قرض بھی ادا کرنا پڑے گا. ہاں، کسی کو حصہ دینے سے کے بعد وصیت نہیں کرنی، وصیت پوری نہیں کرنی. کسی کو حصہ دینے کے بعد قرض نہیں نکالنا. قرض بھی پہلے نکالنا ہے. بڑا فرق پڑے گا ان دونوں میں. مثلا ایک آدمی 10 لاکھ چھوڑ کے فوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ سمجھیے اس نے 2 لاکھ کی وصیت کی ہوئی ہے، 2 لاکھ اس کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک بیٹی ہے بالفرض. اب اگر ہم وصیت سے پہلے بیٹی کا حصہ نکالیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 5 لاکھ. اگر وصیت اور قرض کے بعد نکالیں گے بیٹی کا تو پہلے ہم مثلا ہم نے 2 لاکھ قرض بھی ادا کر دیا، 2 لاکھ کی وصیت بھی پوری کر دی، تو 2 لاکھ قرض 2 لاکھ وصیت 4 لاکھ نکل گیا. باقی رہ گیا 6 لاکھ. اب 6 لاکھ میں سے اگر بیٹی کو ہم نے آدھا دینا ہے، اب آدھا ہم نے 10 لاکھ میں سے دینا کہ 6 لاکھ میں سے دینا. تو یہ آیت کہتی ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یہ جو اوپر سارے حصے بیان کیے ہیں، چاہے وہ اولاد کے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے ہیں، دادا دادی نانا نانی یا بیٹی پوتی پوتا بیٹا پوتا وغیرہ، سب کے حصے جو ہے نا وہ قرض کے بعد وصیت کے بعد. پہلے وصیت اور قرض پورا کرنا ہے. تو جب کوئی آدمی فوت ہو وراثت جلدی تقسیم کر دینی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں وراثتیں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور وراثت لیٹ کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. چاہے ایک بندہ اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ساری جائیداد ایک بیٹے کے قبضے میں ہے، وہ 10 سال بعد وراثت تقسیم کرتا ہے، چاہے بالکل جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کرتا ہے. جو 10 سال اس نے لیٹ کیا ہے، یہ اس نے ظلم زیادتی کی ہے. اس کا جو ہے نا اس کو سزا بھگتنی ہوگی. 5 سال لیٹ کیا کسی نے، اور اس دوران کوئی اور وارث مر گیا تو وہ بھی لازمی نہیں، اس کی اولاد نہیں جاتی، ہوتا ہے. نہیں جاتا. وہ اولاد تب جاتی ہے جب کوئی بیٹا باپ سے پہلے فوت ہوا ہو. یہ بات آدمی یاد رکھنی ہے. اگر کوئی آدمی باپ کے بعد فوت ہوا ہے تو وارث بن کے فوت ہوا ہے تو وہ قرض ہو جائے گا اس کا. لیکن دیکھیے ایک آدمی فوت ہوا، اس کے جائیداد 10 سال تقسیم نہیں ہوئی. 10 سال کے اندر اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے 10 سال کے اندر فوت ہو گئے. ایک بیٹا اس کے فوت ہونے کے 3 سال کے بعد فوت ہو گیا، ایک بیٹا اس کے فوت ہونے کے 8 سال بعد فوت ہو گیا. جائیداد تقسیم ہو رہی 10 سال کے بعد. تو اب یہ جو 2 بیٹوں جو فوت ہو گئے ہیں، اور وہ جائیداد جو ہے نا وہ چھوٹے بیٹے کے پاس ہے یا بڑے بیٹے کے پاس ہے، 2 بیٹے فوت ہو گئے، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا. ان کا حصہ تھا کافی بڑا. اگر ان کو حصہ مل جاتا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. ممکن ہے کہ وہ فوت ہوئے ہوں بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے. کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بچے ماں باپ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا جھوٹی تسلی اور جھوٹے جذبات میں نا، یہ ماں باپ کو گھر تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پھر ابائی گھر تقسیم ہو جائے گا، پھر تو مرکز ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ اصل میں خود فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر جائیداد 10 سال بعد تقسیم ہوتی ہے، وہ جو بیٹا یا بیٹی، بیٹے عام طور پہ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو بیٹے اس میں رہے ہیں جائیداد کی تقسیم سے پہلے، تو اس گھر کا کرایہ جو ہے وہ ان پر پڑتا ہے. اور یہ جو تقسیم میں لیٹ کی ہے، یہ لیٹ کی ذمہ داری ساری پڑتی ہے ان پر. اور یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کو پتہ حکومتیں سود لیتی ہیں، اللہ معاف کرے، تنخواہیں، تو وہ تنخواہیں لیٹ کر دیں اور لیٹ کر کے اپنا سود کھاتے رہیں. بعد میں کہ ہم نے تو تنخواہیں پوری ادا کر دی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا جرم ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ گھر کی تقسیم کو لیٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے، تو جتنا وہ لیٹ بننے کا باعث بن رہا ہے اتنا وہ ذمہ دار ہوگا. اس پہ کرایہ بھی جب تقسیم ہو، صحیح بات ہے، اس پہ کرایہ ڈالنا چاہیے. جو سب ورثاء پہ تقسیم ہونا چاہیے وہ اس سے لینا چاہیے جو اس میں رہ رہا ہے. تو جیسے کوئی آدمی فوت ہو جلدی وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. آدمی فوت ہو، عورت فوت ہو، زیادہ سے زیادہ دیکھیے حدیث مبارکہ میں 3 دن کا سوگ ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی سوگ ہے تو بیوہ پر ہے، بیوہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی. اس کے بعد وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے لیٹ کرنے میں بہت نقصانات ہیں. اور وراثت کے معاملے میں تو اتنی سخت وعید ہے، بھی ہم پڑھیں گے آگے. چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بہت سخت وعید ہے. کسی کا حصہ نہ دینا، کسی کا حصہ لیٹ کرنا. اچھا، جیسے کوئی آدمی فوت ہو، ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے، وراثت فوراً تقسیم نہیں کر دینی کہ فوراً دیکھو جی اب بیٹی کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، فلاں کا کتنا حصہ. سب سے پہلے ہم نے وصیت اور قرض دیکھنا ہے. اور اس سے پہلے وصیت اور قرض سے پہلے اگر
تجہیز و تکفین نہیں ہوئی مرنے والے کی، ابھی تجہیز و تکفین ہوئی نہیں اور سارے ورثاء کہتے ہیں جی آؤ جی وراثت بانٹیں، تو یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے، کتنی بد اخلاقی کی بات ہے۔ تو اگر تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، اگر تدفین ہی نہیں ہوئی مرنے والے مرد کی یا عورت کی، تو وراثت کی بات کرنا بڑی غلط بات ہے۔ اگر تجہیز و تکفین کرنے کا کوئی تیار نہیں ہے، کوئی قریبی وارث نہیں ہے، یا قریبی وارث ہے لیکن اس کو وراثت سے تعلق ہے، اس کو یہ تعلق ہی نہیں ہے کہ اب ہمارا جو عزیز فوت ہوا اس کو دفنانا بھی ہے، اسے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا ہے، تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین جائیداد سے ہوگی اگر کوئی نہ کرے تو، ورنہ تو اولاد کر لیتی ہے، دیگر رشتہ دار کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی نہ کرے تو سب سے پہلے تو سب سے بڑا قرض تو تجہیز و تکفین ہے، چاہے اس پہ زمین خریدنی پڑے، آج کل تو زمین خریدنی پڑتی ہے قبر کے لیے، اور اخراجات ہوتے ہیں، لیکن ان اخراجات میں ناجائز اخراجات نہیں ہونے چاہیے۔ جی مزار بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پکی قبر بنانی ہے، فلاں پھول چڑھانے ہیں اور دیگ کرنی ہے، ایسی جو ہمارے ہاں غلط رسم و رواج ہیں اور غلط چیزیں، وہ نہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ اگر کوئی تجہیز و تکفین نہ کرے، سب سے بڑا قرض تو تجہیز و تکفین ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اس کی جائیداد سے، وہ بھی نکال لیا جائے، پھر اب وصیت پوری کی جائے اور قرض۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرض کو ذکر کیا، پہلے وصیت کو ذکر کیا، لیکن حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت علی کی مشہور حدیث ہے ترمذی کے اندر، حضرت علی فرماتے ہیں تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر حصے پہلے تقسیم کر دیں تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر وصیت اور قرض کو آگے پیچھے کر دیں تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی 1/3 کی وصیت کر کے گیا، ایک آدمی فوت ہوا، اس کے اوپر آپ سمجھیے 10 لاکھ قرض ہے، 10 لاکھ اس کی جائیداد ہے، اور اس کا 4 لاکھ قرض ہے۔ اب وہ جب فوت ہوا 10 لاکھ جائیداد تھی، 4 لاکھ قرض ہے، وہ کہتا ہے میری جائیداد میں سے 1/3 مسجد کو دے دینا یا 1/4 دے دینا۔ تو اب 10 لاکھ کا 1/4 یا 1/4 اگر ہو تو وہ 2.5 لاکھ ہوگا، اور اگر وہ قرض پہلے ادا کیا جائے 4 لاکھ تو 6 لاکھ کا 1/4 1.5 لاکھ ہوگا۔ تو دیکھیں وصیت میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ ہم نے جو دیکھنا نا 1/3 وصیت سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، وہ ہم نے دیکھنا قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 1/3 سے زیادہ وصیت ہو، میں اس کی بات کرتا ہوں، تو قرآن میں پہلے وصیت کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی، جو وضاحت بیان کی صحابہ کرام کے سامنے، آپ نے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور قرض میں بھی یاد رکھیے، قرض لوگوں کو بھی ہوتا ہے، جس میں بیوی کا حق مہر نہ دیا وہ بھی قرض ہے، اور قرض اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے قرض سے مراد اگر کسی نے حج نہیں کیا، کسی کی زکوٰۃ تھی، کسی کا کفارہ تھا اس نے ادا نہیں کیا، پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر یہ ساری تقسیم ہوگی، اس کے بعد وصیت ہوگی۔ وقت ختم ہو گیا، میں اس کو تھوڑا سا کل مزید وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔